معیشت بچانے کے لیے صوبے قربانی دے رہے ہیں۔ ہم نے سیاسی اتفاق رائے سے آئینی اور جمہوری حل نکالا۔ پی ٹی آئی نے بھی قومی مفاد میں سیاسی اختلافات ایک طرف رکھے۔ ملکی مفاد میں قربانی دینے پر پی ٹی آئی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ قومی دفاع کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، 2-3 سال کے لیے صوبے وفاق کی مدد کریں گے۔ بجٹ سے پہلے افواہ پھیلی کہ 18ویں ترمیم ختم کی جائے گی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ وفاق نے یقین دلایا کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی نہیں ہوگی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی محفوظ ہے۔ بلاول بھٹو کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، کہا امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت تاریخی پیش رفت ہے، خطے میں استحکام ہو تو سرمایہ کاری بھی آتی ہے، امن اخلاقی ہی نہیں معاشی ضرورت بھی ہے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو اٹھنا پڑے گا، احتجاج کرنے والوں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مسائل بات چیت سے حل کرنے پر زور، کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سازش کے تحت کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ احتجاج ختم کریں، کشمیری عوام کو بھارتی سازش کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ مہاجرین کے ووٹ پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے جائز اعتراضات دور کریں۔ مودی ہمارا پانی روکتا ہے، وہ سنتاس معاہدہ نہیں مانتا، مودی کی سازشوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کرنے والوں پر برس پڑے۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں لکھا، وہ لوگ احمق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں ایران کے معاملے میں اتنا سخت نہیں ہوں۔ ڈیل کے بعد سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر ہے، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں تو یہ لوگ جل رہے ہیں، یا تو یہ حسد کرتے ہیں، برے لوگ ہیں، یا پھر بے وقوف ہیں۔ امن کا نگہبان پاکستان، مشرق وسطی میں امن کا نیا باب رقم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے۔ اس سے قبل امریکہ اور ایران نے بھی جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے تھے۔ امریکی صدر نے فرانس صدر کے ساتھ عشائی کے موقع پر دستخط کیے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے صدر مسعود پزشکیان کی بھی دستخط کرتے تصاویر جاری کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کا بھی مفاہمت کا خیر مقدم، کہا کہ جنگ نہیں، امن ہی ترقی کا راستہ ہے۔ تنازع سے خطے اور عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا، سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تمام فریقین MOU پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا کل سے باقاعدہ آغاز ہوگا۔ فریقین کی ملاقات جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر کے بعد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ ہوں گے۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ کل امریکہ، ایران، پاکستان، قطر اور دیگر متعلقہ ممالک کے نمائندوں کی ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں ابتدائی مذاکرات کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ کی اسلام آباد MOU کے حوالے سے مبارکباد، کہا توقع ہے کہ اسلام آباد MOU خطے اور اس سے باہر پائیدار امن، استحکام اور ترقی میں معاون ثابت ہو۔ بحرین کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون۔ اسلام آباد مفاہمت یادداشت پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی، مفاہمت میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مفاہمت کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ امریکہ ایران مفاہمت پر دنیا بھر کا بھرپور خیر مقدم۔ فرانسیسی صدر میکرون کہتے ہیں کہ امن کا ایک اور موقع ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ چین کا اسلام آباد مفاہمت یادداشت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ ایران کے سفارتی طرز عمل کو سراہا۔ اطالوی وزیر اعظم کا بھی عباس عراقچی سے رابطہ، استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ جرمن وزیر دفاع نے 2 جہاز بحیرہ احمر کی طرف روانہ کر دیے، ممکنہ بارودی سرنگیں صاف کی جائیں گی۔ مشن میں شرکت ایرانی اور رومانی رضامندی سے مشروط ہوگی۔ مشکل وقت میں ملک کی خاطر صوبوں نے وفاق کو سپورٹ کیا۔ آئین میں NFC کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ صوبوں کے مالی حقوق میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ تمام فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا مسلسل 18واں بجٹ تھا۔ ہمیشہ کوشش کی کہ بجٹ میں لوگوں کو سہولیات دی جائیں، وفاق کو ایسے اقدامات کرنا پڑے جو پہلے زیر غور نہیں تھے۔
سینیٹر شیر الرحمان کی صدارت میں قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس، چیئرمین NDA کی مونسون پر بریفنگ، بتایا کہ رواں برس النینو کی صورتحال بن رہی ہے، اس میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، پاکستان میں معمول سے کم بارشیں ہوں گی، گلیشیئر پگھلنے میں بھی تیزی آئے گی، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں زائد گرمی متوقع ہے۔ شیر الرحمان نے سوال کیا کہ آپ کے SDP کی کیا صورتحال ہے؟ حکام نے بتایا کہ ہمارے SDP پر کٹ لگا تھا، کوئی نیا منصوبہ نہیں رکھا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ فصلوں کو ہیٹ ویو سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیر الرحمان نے صورتحال کے مطابق اقدامات مکمل رکھنے کی ہدایت کر دی۔